ان کو غزہ اور فلسطین کے بچوں کے وہ تڑپتے لاشیں، پھڑکتے لاشیں اور پھٹتے لاشیں نظر نہیں آئے، لیکن آپ کہتے ہیں یہ اسلام کی جنگ۔ یہ کیسی اسلام کی جنگ ہے کہ جس اسلام کی جنگ کو لڑنے کے لیے آپ نے وہاں سے اٹیک کا انتظار کیا؟ تو میرے بھائیوں، اسرائیل کے اٹیک کے جواب میں اپنا دفاع کرنے کے لیے ان کو جوابی کارروائی میں ان کے اوپر حملہ کرنا، اس کو اسلام کی جنگ نہیں کہتے، اس کو اپنی اسٹیٹ کی جنگ کہتے ہیں۔ ہاں، آپ کے مذہبی جذبات کو اگر ابھارنے کے لیے اور آپ کو اشتعال دلانے کے لیے اگر کوئی اس کو کربلا سے تشبیہ دیتا ہے تو دیتا رہے، یہ اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے۔ اور یہی سیم سچویشن اس وقت ہوئی جب 8 ماہ پہلے یہی شور مچایا گیا، او جی یہ اسلام کی جنگ ہے، یہ غزہ اور فلسطین کے بچوں کا بدلہ ہے، یہ فلاں ہو گیا، یہ وہ ہو گیا، بڑا اٹھایا جناب، اوپر لے کے گئے، انہوں نے چند دن کے بعد آگے سیز فائر کر دیا۔ اور سیز فائر بھی کس کے کہنے پر کیا؟ ٹرمپ کے کہنے پر، جس ٹرمپ کے بارے میں آپ آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ ادھر چلے جائیں، آپ امریکہ چلے جائیں، تو اسی ٹرمپ کے کہنے پہ آپ کے اسی ایران نے 8 ماہ پہلے سیز فائر کیا، گھٹنے ٹیکے ان کے سامنے۔ تو پھر آپ کو اس وقت بھی یہ کہنا چاہیے تھا کہ جن کے سامنے گھٹنے ٹیکے ہیں پھر ان کے پاس چلے جاؤ، ورنہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ محب وطن ہیں تو پھر پاکستان اور انڈیا کی جب جنگ ہوئی تھی تو یہ ایران کس کے ساتھ کھڑا ہوا تھا یہ آپ کو بخوبی پتا ہے۔ کلبھوشن یادیو کو کس نے اپنے پاس جو ہے وہ پناہ دی ہوئی تھی یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ ابنائے ہرمز سے کس کے جہاز جانے دیے گئے اور کس کے روک لیے گئے یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ تو ایک اسٹیٹ کی جنگ کو اٹھا کے فرقہ پرستی کا رنگ دے کے اس کو مذہب کے ساتھ جوڑ کے، اسلام کے ساتھ جوڑ کے، لوگوں کے جذبات کے ساتھ آپ کھیل سکتے ہیں، لیکن آپ حقیقت کو نہیں بدل سکتے۔